إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور عزیز بہنوں، ربیع الاول کی مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بڑی دھوم دھام ہے. بہت ہی سلسلے میں پروگرامز اور جلسے جلوس بہت ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ جس نے اللہ کے رسول کو بھیجا، اس نے اللہ کے رسول کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لوگوں، ہمارا مقصد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو میں نے میرے اور تمہارے بیچ میں ایک شخص کو، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو، محمد کو میں نے تمہارے اور بیچ میں رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم اگر اس کی اتباع کرو گے، اس کی بات مانو گے، اس کو فالو کرو گے، تو پھر تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تمہیں چاہنے لگوں گا اور تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. یہ سمپل سا پرنسپل ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم کو اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کی رضا ڈھونڈنا ہے. یہ قاعدہ ہے. اس کا قاعدہ کا اللہ تعالیٰ نے شرح جواب اس کے یہ دیا کہ دیکھو تم لوگوں کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اللہ تک لے کے پیغام پہنچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ پیغام نہیں دیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں انبیاء کو بنایا کہ آپ تک پیغام پہنچائیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، اور اللہ کے رسول ساری زندگی گزار کے چلے گئے، اور اللہ نے ہم سے کہا کہ نبی نے جیسی زندگی گزاری تم بھی ویسے ہی زندگی گزارو، تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کریں گے، دنیا کی عزتیں دیں گے، زمین و آسمان کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے، ساری دنیا کی تم حکومت کرنے والے بن جاؤ گے. جب سے مسلمان درگاہوں کے ہو گئے، جب سے مسلمان گورے کالوں کے ہو گئے، جب سے مسلمان رسول اللہ کے طریقے سے دور ہو گئے، جب سے مسلمان اپنی زندگیوں میں نبی کے کلچر کو، نبی کی تہذیب کو، نبی کے سسٹم کو، نبی کے اصولوں کو، نبی کی باتوں کو چھوڑ دیے، تو پھر مسلمان ذلیل ہو گئے. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے کہ بھئی تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، جب آئے تھے لوگ، اللہ کے رسول جن لوگوں میں آئے تھے، پوری دنیا میں لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کا شعور نہیں تھا، کپڑے پہننے کا کوئی کلچر نہیں تھا، جو دل میں آیا پہن لیے. صفائی کا کوئی کلچر نہیں تھا، حقوق کا، پیرنٹس، والدین، بیوی، بچے، کمزور، مالدار، طاقتور، حکومت، یہ کسی کا کلچر ہی نہیں تھا. لوگ جانوروں سے بدتر تھے. تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے لوگوں کو جب سمجھانے لگے کہ نہیں ایسا نہیں،
تمہارے حلال کھانے کا طریقہ یہ ہے، صاف چیزیں یہ ہیں، پاک چیزیں یہ ہیں، شادی کا طریقہ یہ ہے، تم لوگ ایسا رہو، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لائے تو سب سے پہلے عبادت سے بات شروع ہوگی کہ تم پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، ندیوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا چھوڑو، پہلے تم اللہ کی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپناؤ۔ تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، باپ دادا کے زمانے سے جو چیزیں ان کے پاس آئی تھیں۔ تو اللہ کے رسول ان کو ایک بات بولتے تھے، اللہ کے رسول نے ایک بات ان سے کہی اور وہ بات بعد میں صحیح ہوئی۔ کیا بات بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ان باتوں کا۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ دیکھو سمپل سا ایک مثال ہے، تم لوگ مکے کے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکہ ان کے ہاتھ سے چلے جائے گا، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت، ان کا پوزیشن، ان کا اسٹیٹس، اس کا ان لوگوں کو ڈر تھا کہ بھئی ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہم کو جو مکے کی رکھوالی کی جو ذمہ داری دی گئی اس کی وجہ سے ہم کو جو عزت ملتی وہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ دیکھو لوگو، تم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان لو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر مان لو گے تو کیا ہوگا تمہارے لیے؟ تملک العرب والعجم، تم لوگ عربی نہیں بلکہ عرب سے ہٹ کے جو دنیا میں عجم ہیں اس کو بھی تم مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تملک العرب والعجم۔ میرے دوست، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایران، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر شام، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں رشیا پورا، یہ سب آہستہ آہستہ لوگ مسلمانوں کو بلاتے تھے اور مسلمانوں کے انڈر میں آتے تھے، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کے اخلاق سیکھتے تھے وہ لوگ۔ مسلمان زبردستی جا کے کسی کے سر پہ سوار نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان فرمایا اس چیز کو، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ سبحان اللہ، کہ اگر تم لوگ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لاؤ اور صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمانوں سے رزق کے، عزت کے دروازے کھول دے گا۔ فتحنا علیہم برکات من السماء۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میرے دوست، لیکن وہ موضوع پہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہوں گے تو آپ کو کیا کیا ملے گا۔ میں آپ سے صرف یہ بتانے کے لیے آیا آج ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ انسان بہت سی چیزیں رات میں اس کے گھر میں ہوتی ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو بھی اوپن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں اللہ کے رسول کیسے ہوتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی تھی کہ زیادہ شادیاں کر لو۔ اللہ کے رسول 55 سال کے بعد شادیاں کیے، جو 55 سال تک اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی بیوی تھی، 55 ایئرز، 63 میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ تو یہ 7 سال میں بہت سی بوڑھیوں کو اللہ کے رسول نے شادی کے لیے اپنے گھر میں لائے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بیویاں پھر اللہ کے رسول کی زندگی کو لوگوں کو بتائیں۔ اللہ کے رسول زندگی گزار کے گئے۔ میرے دوست، آج ہم لوگ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، آج اگر ہم کو جنت چاہیے، آج ہم کو کامیابی چاہیے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھیں، رول ماڈل سمجھیں۔ آپ کسی وجہ سے کوئی چیز نہیں کرتے ہیں تو اس کا ذاتی معاملہ بنائیں، لیکن اس کو کلچر نہ بنائیں، لیکن اس کو آپ سویلائزیشن نہ بنائیں۔ آج پرابلم کیا ہو گیا کہ لوگ ایک سنت پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تو لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، یار وہ چھوٹی سنت ہے، یہ کیا ہے، چھوڑ دو، یہ کوئی اہم نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ اس کی جو ہے نا کوئی زیادہ اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے نا کپڑے جو ہے نا ٹخنے کے اوپر اٹھانے سے کون سی ہم جو ہے نا RSS کو شکست دینے والے ہیں، کون سی ہم حکومت کرنے والے ہیں، کون سی ہم امریکہ کو شکست دینے والے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اللہ ताला ने अल्लाह के रसूल को भेजा ही इसलिए था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। मेरे भाइयों से गुजारिश है, मेरे बहनों से गुजारिश है कि आप जब तक अपनी जिंदगी में हर कदम कदम पे वही काम ना करें जो कि अल्लाह के रसूल करते थे, वैसे ही ना करें जैसा कि अल्लाह के रसूल करते थे, तो आपका अटैचमेंट अल्लाह से के रसूल से नहीं होगा। आप देखेंगे आप कि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, शायर बोलता कि एक चाहने वाला जिसको चाहता है उसको फॉलो करता है, एक चाहने वाला जिसको चाहता है उसको फॉलो करता है। हमारे बच्चों के अगर हेयर ड्रेस देखेंगे, हेयर स्टाइल देखेंगे, उनका ड्रेस देखेंगे, उनकी बात करने का, उनके हॉबीज, उनके प्रायोरिटीज देखेंगे, तो उनके सामने एक हीरो है, उनके दिमाग में एक लीडर है, उनके दिमाग में एक फॉलोअर है कि जिसके हिसाब में रख के लोग करते हैं। तो सारी उम्मत से तकाजा ये किया गया, सारी उम्मत से ये चाहा गया कि आपका लीडर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी की हर हरकत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे दोस्त, दुनिया में लोगों को एक चैलेंज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बैठे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा उठते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहनते थे, कैसे सोते थे, क्या बात बोलते थे, क्या जिक्र करते थे, जिक्र में उंगलियां आपकी कैसी होती थी। ये इतने डिटेल्स है, इतने डिटेल्स है, ये दुनिया और किसी के इतने डिटेल्स की हिफाजत नहीं की, न दुनिया के पास ये डिटेल्स मौजूद हैं। किताबें, कंटिन्यूस किताबें लिखी लोगों ने, जिंदगियां लगा लगा के लिखी, सफर कर कर के लोगों ने इन चीजों की हिफाजत की। आज हम लोग आके ये बोलते ये छोटी चीजें छोड़ दो। भाई अब्दुल्ला इब्न उमैस, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबा ऊंट खरीद के एक एक महीना सफर कर रहे थे, सिर्फ एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम करने के लिए। देखिए, दो चीजें हैं, आप नहीं कर सकते मत कीजिए। मैं नहीं कहता कि हर आदमी हर सुन्नत पे अमल करे, पॉसिबल शायद ना हो। एक लड़की एक जगह, औरत काम कर रही है, किसी जगह काम की उसको जरूरत है, निकाब नहीं पहन सकती, हिजाब जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर सकती, मर्दों से मिलकर बात करना मुमकिन है, उसकी जरूरत हो, मुमकिन है कि उसकी मजबूरी हो, तो उसका मसला अलग है। लेकिन आप ये कहें कि भाई ये चल जाता, बोले ये नहीं चलेगा। आप अल्लाह के दीन में वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, सबसे दुनिया का बदतरीन सबसे गुनाह यह है कि दीन में एक ऐसी बात कहें जो दीन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि दीन की बात अगर आप कह रहे हैं तो मतलब अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात है, ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने कहा, ये दावा आप कर रहे हैं, जो अल्लाह पे रसूलुल्लाह पे सबसे बड़ी तोहमत है, धोखा है। इसीलिए ये मत करें आप। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरा पैगाम आज बहुत सिंपल है। रबीउल अव्वल के नाम पे इतने जलसे, इतने जुलूस, इतने पैगाम और इतने ऐलानात, इतने अखबार, इतना सोशल मीडिया बिजी है। अल्लाह के रसूल की बर्थडे मनाई जाए ना मनाई जाए, मनाई तो क्या करें, ये एक अलग मसला है। मैं उस पर बात करने के लिए नहीं आया आज, मैं आपके पास ये पैगाम देने के लिए आया। अल्लाह के रसूल बर्थडे मना के बिरयानियां खाने के लिए बोले भी नहीं थे, करे भी नहीं थे, सही बात है। लेकिन मैं जो आपको समझाने के लिए आया कि बर्थडे के मुतालिक हम और आपका इख्तिलाफ होगा, छोड़ दो, लेकिन जो चीज का इख्तिलाफ नहीं है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आप एक लफ्ज, एक बात, एक इशारा ये नहीं बता सकते कि नबी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ये कहा हो कि सुन्नत अल्लाह के रसूल की छोड़ी जा सकती है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, इसको हकीर किया जा सकता है, इसकी तौहीन की जा सकती है। नहीं हो सकता मेरे भाई। हमारा पूरा इस्लाम कहां जाता? पूरा इस्लाम हमारा लौट के कहां जाता? कुरान हदीस। कुरान कौन लेके आया इस दुनिया में? किसने हमको कुरान सुनाया? किसके पास कुरान आया? कुरान पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने किसको चुना था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के मेरे भाई आप लोग सोचें कि हमारा सारा दीन, हमारी सारी नमाजें, हमारे सारे ज़कात, सारे हज, सारे रोजे, हमारे पास हलाल और हराम की तमीज, हमारे पास मियाँ बीवी के रिश्ते, ये सारे के सारे अगर लौट के जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। हम लोग कुरान हदीस जो बोलते हैं, अल्लाह रसूल जो कहते हैं, अल्लाह तक भी पहुंचने का जरिया रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو میری اتباع کیجیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ چیز چھوٹی آپ غلطی ہوتی، کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں جو ہے نا مکمل دین پہ عمل کر رہا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، لیکن اکیڈمیکلی لیکن ہمت کرنا اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سلسلے میں کئی واقعے سنا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بہت میں مثالیں دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، میں ایک دو مثال دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، عورتوں کی نمازیں گھروں میں بہتر ہیں، لیکن اگر عورتیں کسی وجہ سے مسجد جانا چاہتی ہیں تو تم منع نہیں کرو۔ اگر ان کا حق ادا ہو گیا، گھر کا کام کاج ہو گیا، ٹائم ہے، مسجد جا کے وہ بیان سننا چاہتی ہیں، قرآن سننا چاہتی ہیں، تراویح میں شریک ہونا چاہتی ہیں کبھی کبھی، تو تم لوگوں کو نہیں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مسجدوں سے عورتوں کو مت روکو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے کہ عورت باہر جا رہی، لوگ دیکھ رہی، غیرت جو ہوتی ہے نا، تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، انہوں بولے کیسے عورتیں باہر جانے کا ہم اجازت دیں گے؟ غیرت، جیسا کہ آج کل پٹھانوں میں ہے، یمن میں ٹرائبل سسٹم میں آج کل یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے، وہ لوگ گھر میں رہیں، خلاص گاؤں میں ولیج میں رہتے ہیں، کھیت میں رہیں، گھر میں رہیں، وہی کام کریں، باہر نکلے کسی سے بات کرے تو پھر وہاں پہ گولی چل جاتی ہے، پٹھانوں میں ہے، یمن میں ہے۔ تو ویسے ہی ان لوگوں کی بہت غیرت تھی۔ سالم رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو نہیں دوں گا اجازت جانے کی، میری عورتوں کو، میرے بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو میں نہیں جانے دوں گا مسجد کو۔ کیوں جائیں گے وہ؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں، چھوٹی سی بات یاد ہے، بھائی ٹھیک ہے جانا جائز ہے، یا بندہ غصے میں ہے نہیں جانے دیتا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں لیا انہوں نے کہا اس سے، اللہ کے رسول بولے جانے کی اجازت ہے، بول کے اللہ کے رسول نے اجازت دی، اور تم بولتے ہیں، تم اتنے باغی بدتر انسان ہو، یہ الفاظ نہیں بولے لیکن مقصد وہی تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ایسا کہا، میں اللہ کے رسول کی بات کہنے کے بعد تو یہ چیلنج کرتا، آج کے بعد سے میں تیرے سے بات نہیں کرتا، فما کلمہ ابدا، پھر کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو میری صورت نہیں دکھانا مجھ کو۔ حالانکہ بیٹا ہے ان کا، صورت نہیں دکھانا مجھے، کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی بات نہیں کرے اس سے۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے باپ، اپنے بیٹے کا قصہ سنا ہے، ان کے باپ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ لوگ جب حج کو آئیں تو عمرہ نہیں کرنا، چونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی تم لوگ حج کے لیے آ کے عمرہ کر لے کے ڈنڈی مار دے اللہ کے رسول، اللہ کے گھر کے ساتھ، تم لوگ ایک مرتبہ عمرے کو آنا دنیا میں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کو آنا۔ ان کے پاس کچھ تھا سوچنے کا انداز، انہوں بولتے تھے کہ حج کو جب آئے تو کیا کرنا، صرف حج کر کے چلے جانا، عمرہ نہیں کرنا، عمرے کے لیے کیا کرنا، اور ایک مرتبہ آنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول جب حج کو آئے تھے عمرہ کرے تھے، تو ایک آدمی نے کہا تمہارے باپ، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ عام آدمی نہیں تھے، خلفائے راشدین تھے، اللہ کے رسول نے کہا ان کی بات مانو، تم لوگ ان کی سنت کو مانو، تو کہا کہ عمر نے ایسا کہا۔ عبداللہ بن عمر اتنا غصہ ہوئے، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تم کہتے ہو کہ عمر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش ہوگی، تم اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا رہے ہو۔ اخشى علیکم ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ میرے دوست، آپ کے بچوں کو بولیے حجاب کیجئے، نہیں کرتے جاؤ، ہاں بچی نہیں کرنا چاہیے تو یہ بول سکتی شرمندہ ہوں، کرنا چاہیے، میرے دین کا حصہ ہے، لیکن میرے کالج میں تھوڑی سی تکلیف ہے، مجھے تھوڑا سوسائٹی سے مجھے ہمت نہیں ہے، یہ ایک الگ اپروچ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بغاوت نہیں کرتے جاؤ، ضرورت نہیں ہے جاؤ، تم پرانے زمانے کے ہیں، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا۔ میرے دوست، دین کی، اسلام کی حاجت محتاجی اللہ رسول کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرب جب جو ہے نا دین پہ عمل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ عجم میں سے لوگ لے کے آ گئے، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ جو ہے نا، ابن حبان، امام ترمذی، یہ لوگ عجم تھے، یہ لوگوں نے دین کی حفاظت کی،
جب عجم سست ہو گئے, عجم نے دین میں جو ہے نا کمزوری دکھائی, تو اللہ تعالیٰ ترکوں کو لے کے آ گئے. ترکوں نے 500-600 سال تک پھر اسلام کی حفاظت کی, اسلام کی خدمت کی. یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کبھی عربوں میں پیدا کر دیتا, عجموں میں پیدا کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں بول دیا تھا, عربوں کو بول دیا تھا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہماری مسجدوں کے ہمارے اللہ تعالیٰ محتاج ہیں؟ ہم محتاج ہیں. اللہ نے کہا دیکھو اگر تم لوگ نبی کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے, یہ مکے کے ابو جہل, ابو لہب, ابو طالب, مکے کے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں. اگر دیکھو ان تتولوا, اگر تم لوگ نبی کو نہیں مانتے, یستبدل قوما غیرکم, اللہ ایک الگ قوم لے کے آئے گا, الگ نیشن لے کے آئے گا, الگ جنریشن لے کے آئے گا. وہ کیا کریں؟ ثم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ اللہ کے رسول پہ جان دینے والے ہوں گے. ہوا بھی ایسا ہی نا, اسلام کی حفاظت اور نگرانی مکے والے نہیں کرے, مدینے والے کرے. مدینے والوں کو لے کے آیا اللہ تعالیٰ. پھر مدینے والوں نے جان دی اللہ کے رسول کے واسطے, لیکن کبھی اسلام سے ہٹے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے انصار کا نام ذکر کر دیا. بہرحال میرے دوست, میرے بھائی, میری بہنوں, اللہ تک پہنچنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں کامیابی کے لیے, ذالک هو الفوز العظیم, کامیابی یہی ہے ہماری کہ اللہ کے پاس نجات ہو جائے ہماری. بلڈنگیں لے کے, سرٹیفکیٹس لے کے, نام لے کے, پوزیشنیں لے کے کوئی نہیں, مر جائیں گے تو یہی خبر کے باہر چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم لوگ. اللہ کے پاس جو کامیابی ہے وہ یہی ہے ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا عمل. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے, کیسے ڈیل کرتے تھے, یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. آپ سوتے وقت آپ کیسا سوئیں گے تو آپ کے بچے پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کیا. داڑھی بڑھائیں گے, آپ کے بچے پوچھیں گے کیوں بابا دنیا میں کوئی داڑھی نہیں بڑھاتے, آپ بڑھاتے؟ بولے بیٹا میرے نبی نے کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی تو آپ اس کو ہلکا ہلکا زعفرانی کلر لگاتے, تو آپ کے بچے پوچھتے, دنیا پوچھتی ہے کیا ہوا بھائی سب لوگ کالا لگاتے یار, تم جو ہے نا یہ لگا کے بھیجے. بولے نہیں, میرے نبی نے یہ کیا تھا, میرے نبی نے یہ کیا تھا. آپ لاکھوں روپے چھوڑ دیتے, بھائی یہ سود کا ہے مجھے نہیں چاہیے, کیوں؟ میرے نبی نے کیا تھا, میرے نبی کا حکم ہے. میرے دوست, ایسا اگر آپ کی زندگی میں ہر عمل نبی سے تعلق ہو جائے تو یہ سنت پہ عمل کرنے والی بات ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ واللہ اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے, آپ کی زندگی میں بھی کامیابی, آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی کامیابی, اور آپ مر جائیں گے تو اس تسلی کے ساتھ مریں گے کہ آپ کے بچے ابھی نبی کو جاننے والے ہیں, اسلام کو جاننے والے ہیں, نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور وہ اسلام سے جڑے رہیں گے. جب تک نبی کا نام بچوں کے خون میں رہے گا, بچوں کے جذبات میں رہے گا, نبی کا دین رہے گا, پھر یہ لوگ مسلمان رہیں گے اور عزت سے جئیں گے اور عزت سے مریں گے. کبھی اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئیں گے لیکن اس کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان لوگوں کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری تھی, رات اور دن دیکھتے تھے. آپ کو تو معلوم ہے کیسے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے, کیسے کرتے تھے. آج معاف کرنا, ہماری زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. صحابہ کے پاس نوجوان بچے تھے لیکن ان لوگوں کی زندگیاں, ایک صحابی تھے خریم الاسدی, ان کو بال بہت لمبے لمبے رکھنے کا شوق تھا, یہاں تک بال رکھتے تھے, لمبے بال کندھوں تک, اور کپڑے بھی بڑے لمبے رکھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا, لولا نعم العبد خریم لولا طول جمته وطول ازارہ. بولے کہ خریم کتنے اچھے آدمی ہیں لیکن کاش کہ ان کے بال زیادہ لمبے نہیں ہوتے اور ان کے کپڑے بہت لمبے نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول نے جب کہا تو انہوں نے ایسا لولا طول جمتی بلکہ ایسے ہاتھ لگایا تھا. مرنے تک پھر لوگوں نے ان کے بالوں کو جہاں پہ اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا تھا اس سے آگے نہیں دیکھا, مرنے تک نہیں دیکھا. اور مرنے تک پھر ان کے کپڑے کو کسی نے آدھی پنڈلی سے نیچے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. اب آپ بتائیے انہوں نے
اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, پوتروں کو, نواسوں کو, سوسائٹی کو کیا پیغام دیا؟ بولتے نہیں تھے, میرے جیسے تقریریں نہیں کرتے تھے ایک گھنٹہ, لیکن ان کے بالوں کی لمبائی, ان کے کپڑوں کی اونچائی ہمیشہ لوگوں کو لے پیغام دیتی تھی کہ یہ دیکھو یہ نبی کا حکم ہے اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا, اور اسی میں عزت ہے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں برکت ہے, اسی میں سب کچھ ہے. میرے دوست, ہم اللہ کے رسول کی طرح کھانا کھائیں, ہم اللہ کے چاہنے والے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی محبت, اللہ کی قربت, اللہ کی جنت چاہیے تو میری اتباع کرو, اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کے جیسا کھانا کھاؤ, اللہ کے رسول کے جیسا پانی پیو, اللہ کے رسول کے جیسا کپڑے پہنو, اللہ کے رسول کے جیسا لین دین کرو ہر قدم پہ. تو اللہ تعالیٰ تم کو اس جگہ جہاں تمہاری حرکت ہو رہی ہے وہاں پہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی جائیں گی, وہاں کامیابی ہی کامیابی نازل ہوتی چلے جائے گی, وہاں پہ اللہ کی رحمت ہی رحمت نازل ہوتی چلے جائے گی. صحیح بات ہے, ہمارا کلچر چینج ہو گیا. ہم جائز ہے کے نام پہ کلچر چینج کر لیے, لیکن کاش ادھر چلتے ذرا کہ اللہ کے رسول نے کیسا کیا تو زیادہ اچھا ہوتا. ہمارے پاس پیسہ آیا, کلچر آیا, پوزیشن آئی, اسٹیٹس آیا, ہم لوگ چینج ہوتے چلے گئے, لیکن صحابہ چینج نہیں ہوتے تھے. صحابہ چینج نہیں ہوتے تھے. آپ پوچھیں گے مثال, حضرت عمر کے پاس دنیا کی طاقت, سپر پاور تھے حضرت عمر, ایران اور روم دونوں کو بھی ڈیفیٹ دے دی تھی انہوں نے, لیکن وہی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے, وہی گدھے پہ بیٹھ کے جاتے تھے, وہی ننگے پیر چلے جاتے تھے. جب فلسطین کو روم امپائر کو شکست دی تو ان لوگوں نے بلایا کہ آؤ کھینچ دینا ہے, تو پہنچے. تو وہاں پہنچتے ہوئے ایسا تھا کہ کبھی اونٹ پہ بیٹھتے, کبھی پیدل جاتے. بعض روایتوں میں ہے کہ باری باری جاتے تھے, ان کا غلام کبھی بیٹھتا, کبھی یہ چلتے, کبھی. تو جب وہاں پہ پہنچنے کی باری آئی تو غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی. اب یہ صاحب نیچے ہیں, اوپر غلام ہے. بعض روایتوں میں تاریخ میں ایسا ہے, بریا لے کے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, تم بادشاہ وقت دنیا کے عظیم ترین بادشاہ سے ملنے کے لیے آ رہے, یہ تم جو ہے نا تمہارے کپڑے بھی پرانے اور یہ جو ہے نا اوپر ڈال لے کے ایسا پہنچ گئے تم. تو مٹھی اٹھا کے لوگوں کو مارتے ہوئے بولے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. دیکھو اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے, اسلام کے علاوہ, سنت کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈو گے تو اللہ ذلیل کریں گے. جو رسول کا طریقہ ہے فنش, اسی میں عزت ہماری ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان کے بعد خلیفہ بن گئے تھے. سعودیہ, قطر, کویت, اردن, ایجپٹ, آذربائیجان, یہ سب ان کے انڈر میں تھا. جب اس سے پہلے 30 سال پہلے جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو حضرت فاطمہ چکی چلاتے ہوئے, کام کرتے ہوئے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. حضرت علی غریب تھے, تو ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے باپ کے پاس, یعنی اللہ کے رسول کے پاس, تمہارے والد کے پاس غلام آئے مانگنے کے لیے, جاؤ لے کے آ جاؤ. غلام کا مطلب سروینٹ. وہ گئی تو اللہ کے رسول نہیں ملے. امہات المومنین سے, عائشہ وغیرہ سے کہا تھا کہ بول دو کہ وہی بازو تھا گھر تھوڑی دور پہ, مطلب کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں آ کے گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول جب داخل ہوئے تو وہ لوگ اٹھنا چاہ رہے تھے, تو اللہ کے رسول نے کہا الا رسلکما, نہیں اٹھو, بس ایسے لیٹ کے حکم. تو اللہ کے رسول آ کے دونوں کے بیچ میں بیٹھے, بیٹھ کے بولے دیکھو تم سرونٹ مانگنے کے لیے آئی تھی, لیکن جو سچویشن میں تمہاری زندگی چل رہی ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ایکسٹرا ایک چیز میں تم کو سکھا کے جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تم ایک چیز کرو گی تو ایک سرونٹ سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک سرونٹ سے, اس کو ہم لوگ تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. کیا بولے اللہ کے رسول, جب تم لوگ سوتے نا تو اللہ کے رسول کئی چیزیں سکھائے تھے سونے میں, اس میں سے ایک چیز ان کو اسپیشل سکھائے تھے. وہ بولے کہ یہ کیا, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ, یہ بولنا. یہ سکھا کے اللہ یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے, سکھا کے چلے گئے سونے سے پہلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں کبھی نہیں چھوڑا. تو ایک صحابی نے پوچھا, بعض دفعہ جنگیں ہو گئی, صفین, ادھر بھی کئی ہزار مسلمان, ادھر بھی کئی ہزار مسلمان, جب نہیں چاہتے ہوئے لڑائی ہو رہی, مسلمانوں کا خون بہہ رہا,
وہ رات میں بھی بولے صفین کی رات میں بھی تم نہیں چھوڑے, بولے صفین کی رات میں میں بھول گیا تھا, رات میں اٹھا تو میرے کو یاد آ گیا تو رات میں پڑھ کے پھر میں سویا. میرے دوست آپ بولیں گے ضروری ہے کیا, فرض ہے کیا, کرنا چاہیے کیا, لیکن کریں گے تو اللہ چاہے گا نا, چونکہ اللہ کے رسول کے متعلق اللہ نے کہا تحبون اللہ فاتبعونی, تم اتباع کرو گے تو تمہارے کو محبت ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 12 رکعت روزانہ فرض نماز کے علاوہ پڑھو گے تو تمہیں جنت میں گھر بنایا جائے گا. بنی لہ بیتا فی الجنہ, جنت میں گھر بنایا جائے گا. 12 رکعت, فجر سے پہلے 2, ظہر کے بعد 4, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یا ایک ظہر سے پہلے بھی 2, ایسا 12 رکعت. تو 2 4 6 8 10 ہی ہوئے نا, اسی لیے ظہر سے پہلے 2 بولا میں. 12 رکعت, ظہر کے 6 ہو جاتے, پہلے کے 2 بعد کے 4. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جس دن میں یہ بات سنی اللہ کے رسول سے, پھر میں کبھی نہیں چھوڑی 12 رکعت پڑھنا, پھر کبھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, وہ حدیث ان کے روایت کرنے والے جو ان سے سن کے روایت کرے, انبسا رضی اللہ عنہ, وہ بولتے کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا وہ حدیث, پھر میں کبھی 12 رکعت پڑھنا چھوڑا نہیں پوری زندگی میں. اس کے بعد ان سے روایت کرنے والے عمر ہے عمر رحمہ اللہ, وہ بولتے کہ جب سے میں نے انبسا میرے استاد سے یہ حدیث سنی, پھر آج تک میں نے وہ 12 رکعت مس نہیں کیے, چھوڑے نہیں. ان کے شاگرد نعمان وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد سے بات سنی, اس کے بعد سے میں آج تک یہ 12 رکعت مس نہیں کیے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کو لکھ دیتے ہیں. ایسے امام بخاری پورے حدیث ایسے لکھے نا لوگوں سے, تو وہ روایت ہے امام بخاری کے بعد, وہ بخاری میں روایت ہے. میرے دوست, میری بہنیں, میں آپ کے سامنے کیا بتا رہا ہوں یہ بات, آپ بتائیے مجھے 2 رکعت اگر فجر میں پڑھ لیں, 2 رکعت ظہر میں پڑھ لیں, 2 رکعت عصر میں, 2 رکعت مغرب کے بعد, عشاء بعد پڑھ لیں ہم لوگ, کتنا ٹائم لگتا, کتنا نقصان ہو جاتا. ہمارا واٹس ایپ کبھی مس نہیں ہوتا, لوگوں سے میسیجز کبھی مس نہیں ہوتے, ہمارے موبائل کبھی مس نہیں ہوتے, ہمارے کمیونیکیشن کبھی کسی سے مس نہیں ہوتا. لوگ اگر اخبار کے عادی ہیں تو کبھی کوئی جو ہے نا نیوز پیپر مس نہیں کرتے. سب کچھ ہمارا ایڈکشن چل رہا ہے. کیا یہ بھی ایڈکشن ہے کہ ہمارے 12 رکعت ہماری زندگی میں ہیں؟ سونے کا جو طریقہ ہے, سوتے تو ہیں لیکن نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے. تو میرے دوست, میرے بھائی, میرے بہنوں, میرے جوانوں, ہماری نجات, ہماری کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں ہے. ہر چیز آپ نہیں کر سکتے مت کیجئے, لیکن کلچر مت بنائیے, اس کی توہین مت کیجئے. کسی بھی چیز کی آپ نہیں کرتے, مسواک نہیں کرتے آپ مت کیجئے, کرتے ہیں تو ثواب ہے, محبت ہے, اظہار ہے, سب کچھ ہے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ میں سناتا ہوں. ابو یوسف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد, چیف جسٹس بولے تو ابو یوسف ہارون رشید کے زمانے میں آدھا ورلڈ جو ہے اب اس کی حکومت کرتے تھے, ان کے وہ ذمہ دار تھے. تو ہارون رشید بھی بہت بڑے بادشاہ تھے. ان کی محفل میں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہمیشہ کرتے تھے کا ذکر آیا. ایک شخص بولا میں طے کرتا, مجھے ضرورت نہیں ہے, ایسا بولا. ابو یوسف ناراض ہو گئے. امیر المومنین ہارون رشید سے کہا اما ھذا فقط کفر, اے امیر المومنین یہ کافر ہے, کفر فإنہ کفر, کافر ہے, یقتل, اب اس کی گردن مار دینا چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ تو نریشن میں نہیں ہے, روایت میں, کتاب میں, لیکن آپ سوچ سکتے کہ کیا بھائی ایسا بولے تو گردن مار دیتے؟ نہیں, دنیا میں لاکھوں لوگ مسواک نہیں کرتے تھے, اس سے بھی بڑے بڑے غلطیاں کرتے تھے. ابو یوسف اس کو گردن مارنا وہ کافر ہے بول کے نہیں بولے تھے. اس کو کہیں کو بولے؟ چونکہ ایک آدمی جب اللہ کے رسول کا نام لے کے اللہ کے رسول کی طریقے کو, سنت کو بیان کر رہا, اس کا وہ مذاق میں, تکبر میں, ایروگنس میں, نیگلیجنس میں, چلر, کوئی بات نہیں, میں نے کرتا, تم کرنا ہے تو کر لو, اس کی ضرورت نہیں ہے میرے کو, ایک توہین کرنے والی بات ہے. کیا ہے یہ؟ توہین, ڈس ریسپیکٹ ہے. اور جو آدمی اللہ کے رسول کی سنت کا ڈس ریسپیکٹ کرتا, وہ اللہ کے رسول کا ڈس ریسپیکٹ کرتا. جو اللہ کے رسول کا ڈس ریسپیکٹ کرتا
اس کو قتل کر دینا چاہیے، گردن مار دینا چاہیے اگر وہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں میں. نان مسلم تو مانتے ہی نہیں اللہ کے رسول کو، غلط ادھر کا ادھر نہیں فٹ کرنا آپ لوگ. تو بہرحال میرے دوست اور بھائی، اپنے کرتے مت کیجیے، لیکن آپ کے دل میں محبت، آپ کے دل میں عظمت، آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہونی چاہیے. اور ہم جیسا کرتے ہیں زندگی میں ہر چیز، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، 3 پیٹ 1/3 کھانا کھانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں آپ کے بچے سیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو بعض چیزیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے لیکن نبی کرتے تھے وہ کرتے تھے. جیسا کہ آج ہمارے بچے کسی ناچنے والے کا ڈریس پہن لیتے، کسی جو ہے نا کودنے والے کا، کھیلنے والے کا ڈریس پہن لیتے، پھٹے پینٹ جو ہے نا پہن کے پھرتے رہتے. کیا ہے بولے تو اسٹائل ہے بلکہ. تو ویسا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھے انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کھانے میں کدو ڈال کے پکائے تھے. دبا مطلب وہ گول کدو ہوتا نا ویسا. تو اللہ کے رسول چن کے جہاں کدو ہے وہ کھا لے دیتے. تو صحابہ بھی آہستہ سے ادھر ڈھکل دیتے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا اللہ کے رسول کدو کو چن کے جب ایسا پسند سے کھا لیتے، اس کے بعد سے آج تک میں کدو کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں کدو سے محبت کرتا ہوں، سو کھاتا ہوں. نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، نہ تعلق اس کا دین سے ہے، لیکن نبی نے کر دیا تو بس کافی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پیغام میں ربیع الاول کے موقع سے لے کے آیا تھا. امید ہے کہ میرا پیغام واضح ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نبی کی سنتوں پہ چلنے والا، اسی پہ زندہ رہنے والا، اسی پہ موت دینے والا موت دے دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.